الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بابا سے بلند صلاۃ و سلام پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نزدیک نامراد چہرہ ہے، زبان ہے جو حضور پہ درود نہ پڑھے، اس لیے میرا خیال ہے کہ سب بابا سے بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام شمس المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملک و ملت پروردہ آغوش ولایت جانشین محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ حضرت صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ گلستان محدث اعظم پاکستان، نہایت ہی واجب الاحترام قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ والا شان، اہل سنت کی آن، اہل سنت کی شان، حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب مدحض العالی اور شیخ الحدیث صاحب، دیگر علماء کرام اللہ جمع غفیر ہے، علم و فضل والی جگہ ہے، علم و فضل میں سب اوپر ہے۔ اور معزز سامعین حضرات، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، شعر اللہ پڑھنے کا مجھے طریقہ سلیقہ دیا ہے، مگر صرف شعر و شاعری تقریر نہیں ہوتی، تقریر کچھ مسائل ضروری باتیں کرنے کا نام بھی تقریر ہوتی ہے۔ ہماری قوم کو ایک مصیبت بن گئی ہے، شعر پڑھو تو کانتے آتار کے اندر ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس وقت، اور ویسے تو مجھے خاص لوگ تو نہیں تو عام آپ کے نہ نعروں پہ اعتماد رہا ہے، نہ انگوٹھے چومن تے اعتماد رہا ہے، نہ کوئی لودی وجہ جدو قرار ڈیفرنٹ ہوئے تو پھر انہا گلج کو لطف نہیں ہوتا۔ جس طرح ابھی مولانا وہ فرما رہے تھے کہ وہ داتا صاحب کے سامنے وہ چلا نہیں، ماشاءاللہ برکت ہے، اللہ اور رسول کا فضل، داتا صاحب کی کرامت ہے۔ صرف یہی باتیں سن کے نہیں کہنا چاہیے کہ داتا صاحب نے اپنا، جس سیدہ سلام اللہ کا مزار گرایا جا سکتا ہے تو داتا کا مزار سیدہ سلام اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کے متعلق یہ ہے کہ فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اگر اس کے مزار پہ بلڈوزر چل سکتے ہیں تو داتا کا مزار سیدہ کے مزار سے بڑا نہیں ہے، یا کسی پیر کا مزار سیدہ کے مزار سے بڑا نہیں ہے۔ جہاں صحابہ کے مزار گرائے جا سکتے ہیں وہاں کسی پیر فقیر غوث قطب کا وہاں کوئی مقام نہیں ہے، ان کے درجے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کروڑوں غوث ولی قطب مل جائیں تو ایک صحابی کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے، ماشاءاللہ بزرگوں کی کرامتوں کو میں قائل ہوں، مگر صرف یہ وہ مجھے ایک بات یاد غلط حقائق یاد آئی ہے، تو وہ کوئی نقل کر رہے تھے، کوئی ایسے لوگ، انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس نے کہا چلو بھائی وہ خود نمٹا لیں گے، دوسرا خود نمٹا لیں گے۔ جب پاکستان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ سیلاب آ گیا، انہوں نے پانی ہونجی مک گیا نا، سیلاب آ گیا تو اللہ نے کہا فرشتوں کو جاؤ، انہوں نے کہنا آپ اللہ ہی کر لے گا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے دو گروہ ہیں، قرآن کی روشنی میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ایک وہ گروہ ہے جو مردود ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک گروہ ہے جو مقبول ہے، ایک گروہ وہ ہے جو مردود ہے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، اور
اذانیں بھی دیتے تھے، مساجد بھی بنائی اور حضور کو دعوت دی، نماز کے بڑے پابند تھے، تمام مذہبی رسومات کے بڑے پابند تھے، مگر خالق کائنات نے ان کے کلمے، کلام، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا۔ قبول کن کا کیا ہے؟ قبول ان کا کیا ہے کہ جو در رسول کے خادم بنے، در رسول کے خادم بنے۔ ہماری قوم یہ ہے کہ جب کان پہ ہاتھ رکھ کے نعرہ شعر پڑھ دو، قوم کہتی ہے نعرہ تکبیر۔ صرف شعر و شاعری خطابت نہیں ہوتی، اور صرف اس بات پہ رہنا۔ مجھے تو بعض اوقات خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں حیرانگی ہوتی ہے، اچھے بھلے سمجھدار آدمی وہ کہتا ہے شاہ جی آج شعر سناؤ نہ دنیا لوٹ پوٹ ہو جائے۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، میری یہ بھائی کتنا سادہ ہے۔ میں نے کہا کوئی کام کی بات بھی کبھی کر لینے دو۔ عزیزان گرامی، مرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا ذرا۔ اعلان نبوت کا حکم ہوا، تھوڑا سا پیچھے چل کے اعلان نبوت کا حکم ہوا، فرمایا محبوب اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قریش کو اکٹھا کیا، رؤساء کو اکٹھا کیا، تمام عرب کی چودراہت کو اکٹھا کیا، فرمایا اگر میں کہوں پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے جو تمہیں تہ و تیک کرنا چاہتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہے محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تیری زبان سے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جھوٹ نہیں سنا، جھوٹ نہیں، تو صادق ہے، امین ہے۔ جب تک ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی امین مانتے رہے، صادق مانتے رہے۔ ارے جس کو امین اور صادق کافر بھی مانے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی بات۔ عزیزان گرامی، امین مانتے رہے، صادق مانتے رہے۔ بات کو توجہ سے سننا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو پہلے صادق اور امین مانتے تھے، اعلان کے بعد شور مچ گیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کیا کہ اس عربی کے الفاظ کا معنی کیا ہے۔ احکم الحاکمین ایک ہے، اس کا حکم ہوگا، اس کا نائب مدینے کا تاجدار یہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور اس کے نیچے یہ نافذ کروانے والا یہ ہوگا۔ ہماری سب حکمرانی ختم ہو جائے گی، حکمرانی ختم ہو جائے گی، حکومت اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ وہ احکم الحاکمین ہے اور خدا کی خدائی کا بادشاہ مدینے کا تاجدار ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہماری سرداریاں، ہمارے وہ وقار، ہماری ہماری قومیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ علیحدہ قوم بنے گی کہ جو در مصطفیٰ کے غلام ہوں گے، خدا کو بھی مانیں گے، رسول کو بھی مانیں گے۔ ہم بتوں کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا ہماری قومیت ختم ہو جائے گی۔ ارے قوم میں کسی فرد کا نام نہیں ہے۔ ہندو ہماری طرح کا انسان، سکھ ہماری طرح کا انسان، اور سکھ ہماری طرح یہودی ہو وہ بھی ہماری طرح کا انسان، عیسائی ہماری طرح کا انسان، مرزائی ہماری طرح کا انسان۔ تو کس لیے سب اگر قوم اس کا نام ہے، چیمے، چٹھے، ورک، وریا، ہنجرا، شاہ، تیلی، موچی، جھلا، اس کا نام قوم ہے، تو پھر یہ تمام کفر میں بھی قومیں ہیں، ان کو بھی اپنی قوم تسلیم کرو۔ وہ تمہارا کوئی چیمہ ہے، چٹھا ہے، ورک ہے، وریا ہے، ہنجرا ہے، کوئی تیلی ہے، موچی ہے، جھلائی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی بھی ہے، ارے وہ تو ان میں بھی ہیں، کافروں میں بھی ہیں۔ کوئی ہے ماں کا لال جو سینے پہ ہاتھ لگا کے کہے کہ وہ میری قوم ہے، میری برادری ہے؟ بولو بولو تو صحیح۔ زبان میں لکنت کیوں آ گئی؟ تم تو رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہو، اونچی آواز سے دو قوم ہماری نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ قوم نہیں تو آپ کی قوم کیا ہے؟ میں آج سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارے قوم کسی فرد کا نام نہیں، قوم نظریات سے بنتی ہے۔ مرزائی ایک نظریہ ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ مرزائی کہلوائے گا۔ ارے جو یہودی ہے ایک قوم ہے، وہ ایک نظریہ کا نام ہے، جس قوم میں شامل ہوگا وہ یہودی کہلوائے گا۔ عیسائی ایک قوم ہے، اس میں جو شامل ہوگا وہ عیسائی کہلوائے گا۔ اسی طرح تمام منافقوں کا بھی ایک قوم ہے اور مومنوں کا بھی ایک قوم ہے۔ مومن بھی ایک قوم ہے، منافق بھی ایک قوم ہے۔ اب تیرا فیصلہ ہے کہ کیا تو مومن بننا چاہتا ہے یا منافق بننا چاہتا ہے۔ اور میں صرف اس اجتماع کو نہیں، میں پاکستان کے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری قوم کیا ہے۔
تمہاری کام کیا ہے؟ ارے کام تو وہ ہے جو کلمہ پڑھے گا، جو کلمہ پڑھے گا۔ دو گروہ تھے کلمہ پڑھنے والے، ایک کو قرآن نے منافق کہا ہے، منافق کہا ہے، اس کو بیروپیہ کہا ہے، وہ گستاخ رسول تھا۔ ایک وہ تھا جو رسول کے نام پہ قربان ہونے والے تھے۔ اب سوچ، ضمیر کو جانچ کہ تیری قوم کیا ہے، تو در مصطفیٰ کا غلام ہے کہ یا منافقوں کے ٹولے میں شامل ہونے والا ہے؟ صدقے جائیے تو جوش و جذبے تو زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، یہ چ بخل نہ ہوئے تو جمے ہی کوئی نہ، بخل تو انہوں لے کے بہ گئے۔ اینا کو جا کے پھر نہیں، سارے ایمان دا جدے اندر ایمان ہے نا وہ بولے۔ بتا تیری قوم کیا ہے؟ ہماری قوم ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ایک قومیت کیا تھی؟ فرمایا کہ صدیق و فاروق عثمان و علی، مولا حسن مولا حسین، اور وہ جو شہدائے بدر شہدائے احد، اور اس وقت تک چلتے ہوئے در مصطفیٰ کے مسلمان علیحدہ قوم ہے، جس کو حضور مجدد الفسانی نے یہ کہہ دیا تھا جب ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، یہ کہا تو مجدد پاک نے اس وقت کے حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر، جس کے منہ سے نکلی ہوئی بات قانون بنتی تھی، فرمایا او جہانگیر اکبر سن، تو کہتا ہے کہ سب ایک ہے، نہیں، ہم مسلمان علیحدہ قوم ہے، وہ علیحدہ قوم ہے۔ مومن وہ ہے جو در مصطفیٰ کا غلام ہو اور اسی کا ہو کے جیے، اسی کا ہو کے مرے۔ میرا قوم سے اور حکمرانوں سے سوال ہے، ارے کلمہ تو حضور کا پڑھو، جب نام آئے میری آن میری جان سبز گنبد پر قربان، جس لئے اذان دے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے انگوٹھے تو چومتا ہے۔ ارے جب کربلا کا ذکر آئے تو آنسو بہاتا ہے، اذان بلال کا ذکر ہو تو جھوم جاتا ہے، صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات کا کردار پیش کیا جائے تو اٹھ کے بازو کو اٹھا کے نعرے لگاتا ہے۔ ارے جب آقا حسین کی سنے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، بزرگوں کے کردار کو دیکھیں تو جھوم اٹھے۔ ارے جب تجھ پہ وقت آتا ہے اس وقت تجھے رسول کیوں یاد نہیں رہتا، تجھے کیوں صدیق یاد نہیں رہتا، تجھے کیوں فاروق اعظم یاد نہیں رہتا، تجھے کیوں عثمان غنی مولا کائنات اور مولا حسن یاد نہیں رہتا، مولا حسین یاد نہیں رہتا؟ اس وقت قوم بند، تیری قوم کیا ہے؟ قوم بند، ہم صدیق آ تجھے بتاؤں قوم کیا ہے، تیری قوم کیا ہے؟ سن تیری قوم کیا ہے؟ صدیق اکبر باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ جیسے باپ بیٹا بیٹھے ہیں چٹائی یا چارپائی پہ، گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور آج ہم بیٹھے ہیں، مجھے ایک موقع یاد آ گیا، پاپا مجھے ایک موقع یاد آ گیا۔ بابا فرمایا کیا ہوا بیٹے؟ حضور موقع یاد آ گیا، میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو جہل کی پارٹی کا تھا، اس دھڑے میں تھا، تو چلتے چلتے میدان جنگ بدر میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے، اگر میں اس وقت وار کر دیتا تو آپ شہید ہو جاتے، آج یہ موقع نہ بنتا کہ ہم باپ بیٹا مل کر بیٹھتے، آج بیٹھے ہیں تو وہ وقت یاد آ گیا ہے۔ فرمایا ارے بیٹے تو نے اس وقت مجھ پہ وار کیوں نہ کیا؟ بابا کیسے وار کر سکتا تھا؟ تو ہم میرے والد گرامی ہیں، میرے والد گرامی ہیں۔ اچھا فرمایا اس لیے چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا سن تکیے سے ٹیک لگی تھی، سیدھے ہو کے رازدار مصطفیٰ بیٹھ گئے۔
کیا بات کیا بات. صدیق اکبر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی لگے, اس میں خون آ گیا, سرخ ہو گئے. فرمایا او بیٹے محمد سنو, تو تھا جس نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جو محمد رسول اللہ کا رب ہے, جیسے تو میرے نبی کا گستاخ اور دشمن تھا, اگر اس وقت میری تلوار کی زد میں آتا تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتا. تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتا. ارے یہ قوم ہے ہماری, یہ ہے ہماری قوم, یہ ہے ہمارا امتیازی شان, جس کا اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کر دیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا, فرمایا یہ کیا کائنات تیرے قدموں پہ قربان, مدینے کے تاجدار, تاجدار بریلی, مجدد دین و ملت, امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ لا تعداد رحمت نازل فرمائے. اس قوم پہ احسان ہے آج, جو آج کوئی ایک نقشبندی ہے, دوجا قادری ہے, چشتی ہے, مجددی ہے, میں فلاں ہوں فلاں ہوں. ارے سب سے پہلے سنی ہیں, من عادی لی ولیا فقد اذنتہ. بالحرب میں نقشبندی, چشتی, قادری, سہروردی, رضوی, علاشی نہیں ہے. اس وقت یہ ہے کہ کسی سلسلے کا کوئی بزرگ ہو جو صاحب حال کرے گا, اس کی زد میں آئے گا. اب چھوڑ ان چیزوں کو, سنی بن, سنی بنو. یہ کیا دیواریں بنا رکھی ہے, لوگ سنی بننے کے دعوے دار تو ہیں, مگر کئی وہ ہیں ان کے کان پہ جوں نہیں رینگی, جوں تک نہیں رینگی. ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید ہوا تو ٹی وی پٹی تک نہیں چلی. اتنا بڑے شانے ہو گیا کہ حضرت داتا علی حجویری جہاں خواجہ اجمیری بیٹھ کے چلا کر رہے ہیں, دوزانو ہو کر بابا فرید بیٹھتے ہیں. جہاں بڑے بڑے بزرگ جا کر دوزانو ہو کر فیض طلب کرتے ہیں, جب وہاں حملہ ہوا ہے تو بڑے صوفی مزاج کان پہ جوں تک نہیں رینگی, تردیدی پٹی نہیں چلا سکے. ارے کوئی مصمتی بیان نہیں دے سکا. یہ لے جائیے تقوی یہ بناوٹ بہراؤں, میں تو اس کا ہوں جو میرے آقا کے در کا غلام ہوگا. ہاں, ہمیں ہجڑے صوفی نہیں چاہیے, ہجڑے صوفی نہیں چاہیے. کوئی بڑا صوفی نہیں تھا صدیق اکبر سے بڑھ کر, کوئی صوفی نہیں تھا حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر, کوئی صوفی نہیں ہے عثمان غنی سے بڑھ کر, کوئی صوفی نہیں ہے مولا کائنات سے بڑھ کر, کوئی صوفی نہیں ہے مولا حسن سے بڑھ کر, کوئی صوفی نہیں ہے مولا حسین سے بڑھ کر. انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. کبھی اندر بیٹھ کے صرف ایسی باسی باتیں کہیں کی, وہ میدان میں آئے ہیں. ارے سنی وہ ہے جس کے سینے میں غیر پہ ایمان ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہوا؟ خواہ وہ مولوی ہے, خواہ وہ پیر ہے, کیونکہ مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں. میں تو ماں کو مانتا ہوں تو حضور کی نسبت کی وجہ سے, رب العزت کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں, ماں کا احترام کرتا ہوں کہ میرے نبی کی غلام ہے. باپ کو اس لیے احترام کرتا تھا کہ میرے نبی کا غلام ہے. ماں باپ سے بڑا رشتہ کون ہے؟ ماں کے قدموں میں جنت. باپ کا ناراض ہو جانا, رب کا ناراض ہو جانا, مگر سب کی فضیلت ہے میرے آقا سے بڑھ کر کسی کی نہیں. حضور کے نام پہ قربان. وہ میں بات کرنے لگا تھا اللہ حضرت عظیم البرکت کی. اللہ اکبر. فرمایا تیرے نام پہ کروں جان فدا. آگے پیچھے بے شک نہ پڑھنا, آج پڑھ تیرا ایمان تازہ ہو.
تیرے اندر کا زنگ اتر جائے. یہ تیری سستی جو ہے نا، تو سمجھتا ہے کہ شاید نہیں، تجھے کیا پتا یہ کیا نقصان ہے اس کا. تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ. جس طرح آپ نے پڑھا ہے نا، یہ آواز مردوں والی اور مضبوط ایمان والی نہیں ہے. میں معافی چاہوں گا، بزرگ ہے مجھ سے